کہ اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا، اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا، میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا۔ سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر، ممکن نہیں تھا ایسے میں جگنو نہ بولتا۔ اے ابر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا، اے ابر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا، یہ سینہ صحرا کبھی نم کیوں نہیں ہوتا۔ اے ابر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا، یہ سینہ صحرا کبھی نم کیوں نہیں ہوتا۔ اور کچھ روز سے میں صرف یہی سوچ رہا ہوں، اب مجھ کو کسی بات کا غم کیوں نہیں۔ اور پتھر ہے تو کیوں توڑنے والے نہیں آتے، پتھر ہے تو کیوں توڑنے والے نہیں آتے، سر ہے تو تیرے سامنے خم کیوں نہیں ہوتا۔ اور پانی ہے تو کیوں جانب دریا نہیں جاتا، آنسو ہے تو تیزاب میں زم کیوں نہیں ہوتا۔ اور میں جھوٹ کے دربار میں سچ بول رہا ہوں، حیرت ہے کہ سر میرا قلم کیوں نہیں ہوتا۔ میں جھوٹ کے دربار میں اے ابر بتا اس کا کرم کیوں نہیں ہوتا، یہ سینہ صحرا کبھی نم کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یہ کیا ہے کہ یہ یہاں پڑھنے کے لیے خاص طور سے یہ مسئلہ یہ ہے کہ آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا، آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا، میں نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا۔ شعر عرض کیا ہے، میں نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا۔ وعلیکم السلام کا حقدار وہ بھی ہے جس نے کبھی سلام علیکم نہیں کیا۔ وعلیکم السلام کا حقدار، وعلیکم السلام کا حقدار، وعلیکم السلام کا حقدار وہ بھی ہے جس نے کبھی سلام علیکم نہیں کیا، جس نے کبھی سلام علیکم نہیں کیا۔ اور دیکھے ہیں وہ بھی چاہنے والے رسول کے، دیکھے ہیں وہ بھی چاہنے والے رسول کے، جو کھا کے خوش رہے غم گندم نہیں کیا، جو کھا کے خوش رہے غم گندم نہیں کیا۔ بستی میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا، بستی میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا، اے آسمان تو نے چہلم نہیں کیا۔ غزل کا مطلب یہ ہے کہ کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے، کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے۔ شعر عرض کیا ہے کہ نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے، نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے، وہی جو دودھ ابلنے کے بعد ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے۔ شعر عرض کیا ہے کہ وہ نیند جو تیری پلکوں پہ خواب بنتی ہے، وہ نیند آپ صاحب دیکھیں گے شعر، وہ نیند جو تیری پلکوں پہ خواب بنتی ہے، یہاں تو دھوپ نکلنے کے بعد۔ اور یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں، یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں، قلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے۔ یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں، اور گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے، یہ بات کانٹوں پہ چلنے کے بعد۔ اور شکایتیں تو ہمیں موسم بہار سے ہیں، شکایتیں تو ہمیں موسم بہار سے ہیں، شکایتیں تو ہمیں موسم بہار سے ہیں، خزاں تو پھولنے پھلنے کے بعد۔ مطلب میں نے یہ کیا ہے کہ کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے، تب نئے شعر میں بول رہا ہوں، دیکھیے گا کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے، کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے، اور ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے، ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا۔ اور میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا، میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی، میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا، میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے۔ اور ایک غزل کے چلتے چلتے دو تین شعر اور سن لیں تو نئے شعر میں پڑھ رہا ہوں۔
ایک نئی غزل اور دیکھیے، مطلب یہ کیا ہے کہ تجھ میں سیلاب بلا تھوڑی جوانی کم ہے. دیکھیے گا تجھ میں سیلاب بلا تھوڑی جوانی کم ہے، ایسا لگتا ہے میری آنکھوں میں پانی کم ہے. تجھ میں سیلاب بلا تھوڑی جوانی کم ہے، ایسا لگتا ہے میری آنکھوں میں پانی کم ہے، اور شہر کا شہر بہا جاتا ہے تنکے کی طرح. تم تو کہتے تھے کہ اشکوں میں روانی کم ہے. شہر کا شہر بہا جاتا ہے تنکے کی طرح، تم تو کہتے تھے کہ اشکوں میں روانی کم ہے. اور شعر آخر یہ ہے کہ اس سفر کے لیے کچھ زیادہ سفر اور ملے. اس سفر کے لیے اس سفر کے لیے کچھ زیادہ سفر اور ملے. جب بچھڑنا ہے تو پھر ایک نشانی کم ہے، اور منتظر ہوں گی یہاں پر بھی کسی کی آنکھیں. یہ گزارش ہے میری، یاد دہانی کم ہے.